السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی مزاج مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کا بہت ہی پیارا بیان۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ مزید نیو بیانات آپ لوگ دیکھ سکے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ایمانی مزاج میں سوائے اللہ رسول کی اطاعت کے اور کچھ نہیں، کہ ایمان کا تقاضا ہی اطاعت ہے۔ جیسے مال کا تقاضا تجارت کہ مال ہے بڑھاؤ، ہے نا، مال کا یہ تقاضا ہوتا ہے، مال ہے کہ بڑھاؤ، نہیں تو کھا پی کے ختم کر جاؤ گے۔ ہاں، مال کا تقاضا کہ مال کو بڑھانا، ایمان کا تقاضا کہ ایمان کا تقاضا اللہ کی اطاعت کرنا۔ ایمان اسی لیے دیا ہے اور نبی اسی لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو اطاعت پر لائیں۔ تو ایمان کا تقاضا اطاعت ہے، یہ ایمانی مزاج ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت آوے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی آوے، ہاں، دوسروں کے حقوق کی فکر آوے کہ میرے اوپر کسی کا حق نہ رہے، مجھ پر کسی کا حق نہ رہے، ہاں، میں سب کا حق ادا کروں، کہ یہ ایمانی مزاج کہلاتا ہے۔ اس دعوت کے اندر یہ مقصود ہے کہ ہمارا مزاج ایمانی بنے، جیسے صحابہ کا مزاج ایمانی بنے، اور ایمانی مزاج بننے کی وجہ سے اطاعت آئی، اور اطاعت کی وجہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور مسئلہ اور کام پورا ہو گیا۔ یہ کام کے مقصد ہے کہ ہمارا مزاج ایمانی بنے، کہ ہماری زندگی اطاعت والی بنے، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، مستحب ہو، لیکن ہم اسے ادا کرنے والے بنے، اور یہ حرام ہے کہ ہم اسے بچنے والے بنے، چاہے وہ ناکو ہو مگر حرام ہے کہ نہیں لینا، حرام ہے۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، حدیث شریف میں ہے کہ اتق المحارم تکن عابد الناس، تو حرام سے بچ جا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ تو حرام سے بچنے کے لیے ایمانی طاقت چاہیے۔ جیسے میں نے کہا نا، عائشہ صدیقہ نے فرمایا پہلے شراب حرام نہیں ہوا، کیونکہ اتنی ایمانی طاقت نہیں تھی کہ شراب چھوڑے، اتنی ایمانی طاقت نہیں تھی کہ زنا چھوڑے۔ تو جب ایمانی طاقت بڑھائی پھر کہا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اب وہ تو وہ سب چیزیں حرام ہو گئی اور آ گئی، اب ہم نے اپنا مزاج بگاڑا ہے، اس لیے اپنے مزاج کو صحیح کرنا پڑے گا۔ تو یہ دعوت اسی کی ہے کہ ہمارا مزاج ایمانی بنے، تاکہ اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کے لیے اللہ کا حق، رسول کا حق ہے وہ رسول کے لیے رسول کا حق، اس طرح ہر ایک کا حق ادا ہو جائے، پھر زندگی صاف ستھری ہو جائے گی۔ کیسی ہو جائے گی؟ صاف ستھری۔ حدیث شریف میں ہے اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں، دعا مانگیے مثلاً دعا میں عیشۃ نقیہ میتۃ سویہ، اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے آسان موت مانگتا ہوں۔ زندگی صاف ستھری ہوگی تو موت آسان ہوگی، کیونکہ کوئی جھمیلا نہیں ہے، کسی کے حق میں گرفتار نہیں ہے، کسی کا حق دبایا نہیں ہے۔ تو کہا کہ میں آپ سے اللہ صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں اور آسان موت مانگتا ہوں، اور تیری طرف میری واپسی ہوگی۔ اللہ سے کہ تیری طرف میری واپسی ہوگی تو اس واپسی میں مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے تیرے سامنے۔ یہ ایمانی مزاج کہلاتا ہے، یہ ایمانی مزاج کہلاتا ہے۔ اس کو مانگنا بھی ہے اور اس کے لیے کرنا بھی ہے۔ تو میں نے کہا وہ 5 کام والی باتیں، وہ تو 5 گولیاں ہیں کہ بھائی کھاتے رہا موت تک، جی ہاں، کیوں تاکہ سیدھا رہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح آپ لوگوں نے مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے ایمانی مزاج کے بارے میں اور تبلیغ کے بارے میں بہت اچھی کارگزاری بیان کی ہے، تو اس سے ہمیں جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے ہمیں اسی پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور دین کا کام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں پہ کچھ کام نہیں آنے والا۔ آج جمعرات کا دن ہے، ہم بیان اپلوڈ کر رہے ہیں، پھر مرکز کے لیے جو بھائی جاتے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، کم سے کم مرکز جا کے وہاں سے جو مسجدیں نکلتی ہے اشے روزے کے لیے، چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، بیرونی اندرونی گشت کے لیے بدھ کے دن گشت کیا کرے، تو اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے، ایک نہ ایک دن ہم سب نے مرنا ہے، تو اس لیے ہمیں اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اور ہمارے چینل کو وزٹ کیجئے، بیانات کو شیئر کریں، لنک دوستوں تک پہنچائیں تاکہ مزید بیانات آپ لوگوں کو بر وقت دیکھنے کا موقع ملے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔